نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے فقہ الفکر والاعتبار فی الآیات القرآنیۃ. فقہ الفکر والاعتبار، غور و فکر فی الآیات القرآنیۃ، قرآنی آیات میں. اینڈ نمبر 1 فقہ التأمل والتفکر، غور و فکر کی فقہ. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Then do they not reflect upon the Quran? If it had come from any other than Allah, they would have found within it much contradiction. افلا يتدبرون القرآن، کیا پھر وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن میں غور و فکر کی دعوت ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر وہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یہاں دعوت دی جا رہی ہے قرآن میں غور و فکر کی، تدبر فی القرآن کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایک ہی بات کئی مقامات پر بیان ہوتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کا واقعہ 7 دفعہ آتا ہے قرآن میں، لیکن اس میں باہم کہیں کنٹرڈکشن نہیں پائی جاتی. مختلف طرح کے احکامات ہیں، مثلا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی اور جگہ لکھا ہو کہ نماز قائم نہ کرو. ایسا نہیں کہ ایک جگہ روزہ رکھنے کا حکم ہو اور پھر دوسری جگہ روزہ نہ رکھنے کی بات ہو. تو قرآن کے احکامات پر غور و فکر سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا، یعنی یہ ایک دوسرے کو کنٹرڈکٹ کرتا. اللہ تعالی کا فرمان ہے، افلا يتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. Then do they not reflect upon the Quran, or are there locks upon their hearts? یعنی اگر قرآن میں تدبر کرتے تو بہت سی فائدے کی چیزیں پاتے، بہت سے سوالوں کے جواب پاتے، ان کی بہت سی کنفیوژنز دور ہوتی، بہت سی تکلیفوں اور شر اور مصیبتوں سے بچ جاتے، ان کے دل میں ایمان اور یقین پیدا ہو جاتا، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی، جنت سے محبت ہو جاتی، جہنم سے بچنے کی فکر ہو جاتی. لیکن ان کی زندگیوں میں یہ سب کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ام علی قلوب اقفالها، یعنی 2 چیزوں میں کمپیریزن ہو رہا ہے. ایک قرآن پر غور و فکر کرنے والوں کے طور طریقے، اور دوسری طرف نہ کرنے والوں کے. جو کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور جو نہیں کرتے وہ کیسے ہیں، کہ ان کے اندر کا کفر یا شرک یا گندگی وہ اندر ہی بند کر کے اس کو لاک کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ کسی بھی چیز میں جب گندگی کو بند کر کے اس کو لاک کر دیا جائے تو پھر وہ کیسی ہو جاتی، سڑ جاتی ہے. اور پھر اگر دل ہی سڑا ہوا ہو، دل کے اندر ہی خباثت ہو، دل میں ہی خرابی ہو، تو اس کا اثر پورے بدن پر ہوتا ہے، انسان کی پوری زندگی پر آتا ہے وہ اثر. تو اس لیے انسان کے فائدے میں ہے یہ چیز کہ وہ اپنی پوری زندگی مسلسل قرآن میں غور و فکر کرتا رہے. کیا جب سے آپ نے قرآن میں غور و فکر کرنا شروع کیا آپ کی زندگیوں میں فرق نہیں آیا، تبدیلی نہیں آئی؟ آپ کے سوچنے کا انداز نہیں بدلا، آپ کی گفتگو کا انداز نہیں بدلا، آپ کے معاملات نہیں بدلے؟ ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے قرآن میں غور و فکر کی وجہ سے. اور جب قرآن سے تعلق نہیں ہوتا تو پھر زندگی بالکل ایک مختلف طرح سے ہوتی ہے.
انسان کے اندر غفلت ہوتی ہے، انسان کی گفتگو میں بھی بے احتیاطی ہوتی ہے، اور انسان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی عدل پر نہیں ظلم پر مبنی ہو جاتے ہیں. Because there are levels of tadabbur and we need to continue to revisit doing the tadabbur again and again. There are levels of locks as well in the hearts, because sometimes one would think we've opened one lock, but you revisit again the heart and you find, why am I not thinking deeper? بالکل، تدبر کے بھی لیول ہیں، ڈیپتھ کے بھی لیول ہیں. ایک عام انسان کا غور و فکر اور ہوتا ہے، یہ ایسے ہی جیسے سوئمنگ کے لیول ہوتے ہیں. کچھ لوگ شیلو پانی کے اندر سوئم کرتے ہیں اور کچھ ڈیپ میں اور کچھ اور ڈیپسٹ اس میں. اور اب جب کہ سمندر کی تہوں میں مشینی آلات پہنچے ہیں اور جو کچھ تصویریں وہاں سے آئی ہیں، تو جو خوبصورتی وہاں پر ہے اور جتنے رنگ اس اندھیرے سمندر میں پائے جاتے ہیں اتنے اوپر نہیں. جو چیزیں سمندر کے اوپر ہوتی ہیں وہ لہروں کے ساتھ کیا ہوتی ہیں، نکل کے کہاں چلی جاتی ہیں، شور پہ. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بعض اوقات ایسی جیلی فش بھی آ جاتی ہیں کہ جو ایک ڈنگ مارے تو انسان ختم ہو جائے. اور اس میں سیپیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی سمندر کی لہروں سے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی کوئی بڑی. لیکن جب زیادہ گہرائی سے لہریں اٹھتی ہیں یا بڑی لہریں آتی ہیں تو پھر بڑی چیزیں باہر نکلتی ہیں. اور جو اندر گہرائی میں ہے وہ تو بہت ہی حسین ہے. جو شخص جتنا ڈیپتھ میں جاتا ہے، جتنا زیادہ غور کرتا ہے اور اس کو اپنی زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے، اس کے اندر اتنا ہی حسن پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ پھینکنا. عربی میں کہتے ہیں لفظ البحر السمک. لفظ البحر السمک، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سمندر نے مچھلی کو باہر نکال پھینکا. تو وہ کون سی مچھلیاں باہر پھینکی جاتی ہیں؟ جو اوپر کی ہوتی ہیں وہ اور طرح کی ہوتی ہیں، جو اس سے ڈیپ ہے، اور جو اور گہرائی میں اور کھلے سمندر میں رہتی ہیں وہ اور طرح کی ہیں. تو جب انسان کی تھنکنگ شیلو ہوتی ہے تو اس کی گفتگو بھی شیلو ہوتی ہے. اسی طرح کے پھر الفاظ وہ بولتا ہے، گھٹیا، آمیہ، سلینگ، سویرنگ بہت ہوتی ہے، کیونکہ ایسے شخص کے اندر ڈیپتھ ہی نہیں ہوتی. اور جب انسان کے اندر ڈیپتھ ہوتی ہے تو پھر اس کی گفتگو اور ہوتی ہے. اور جتنا قرآن میں غور و فکر کرتا جاتا ہے انسان کے اندر حکمت اتنی ہی زیادہ آتی جاتی ہے. وہ گہرائی میں سوچتا ہے، وہ بولتا کم ہے. گہرا سمندر تو شور نہیں مچاتا. تو بہت فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ کا لیول کیا ہے، آپ کی تدبر کا لیول کیا ہے، آپ کہاں تک سوچ رہے ہیں. اور پھر قفل کے لیول بھی کیا ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا 7 دروازوں کے پیچھے یا 7 پردوں کے پار. تو بعض اوقات اوپر والے تو کچھ کھرچ کے اتر جاتے ہیں، لیکن اندر والی چیزیں ابھی تک کور میں ویسی ہوتی. اس لیے اسلام جو ہے وہ صرف قلوب پر نہیں افئدہ پر بھی کام کرتا ہے. افئدہ جو ہے نا وہ اندر کے باریک پردے ہیں، وہ اندر والا کور جو ہے نا ہارٹ کا، تو وہاں تک پھر انسان پہنچ جاتا ہے غور و فکر کرتے کرتے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that they might reflect upon its verses and that those of understanding would be reminded. کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، جسے ہم نے نازل کیا ہے، الیک، آپ کی طرف، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مبارکن، مبارک ہے. مبارک کا لفظ برکت سے ہے. برکت کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر، اور خیر کثیر کا کہیں جم جانا، یعنی ثبوت اور لزوم اس میں ہوتا ہے. ثبوت یعنی ثابت قدم جیسے ہوتا ہے، اور لزوم ہوتا ہے کہ لگ جانا بس. یعنی مبارک وہ چیز جس میں خیر کثیر بس جم جائے جا کے. اس میں بہت برکتیں ہیں، اس میں علم غزیر ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، نصیحت ہے، فائدے ہی فائدے ہیں. یعنی برکت میں کثرت بھی ہوتی ہے، لزوم بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کثرت سے مراد خیر کی کثرت، اور لزوم یعنی وہ پھر وہاں موجود رہتی ہے، پرماننٹ ہو جاتی ہے. لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں. یعنی ہم نے مبارک کتاب کیوں اتاری ہے، اس میں خیر کثیر کیوں رکھا ہے، تاکہ لوگ اس کے اسرار اور حکمتوں کو جانیں، اس کی گہرائی میں جائیں،
اس سے زیادہ فائدے اٹھائیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ فائدہ اٹھائیں، نصیحت پکڑیں عقل والے لوگ. تذکر کا مطلب یہ یعنی گہرائی میں جا کر کچھ ایسی چیزیں نکال کر لائیں کہ جس سے ان کو فائدہ پہنچے. اب دیکھیے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں ڈائیورز اور ایک ہوتے ہیں صرف سمندر کی سطح پہ جا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے ریت پہ کھڑے ہو کے بس سمندر کا نظارہ کرتے ہیں. وہ کیا پاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ مٹی میں پاؤں یا کوئی لہریں پھر خود ہی آ کے کچھ چھینٹے ان پہ ڈالیں. کچھ ہوتے ہیں ذرا پانی میں آگے چلے جاتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو گہرائی میں اترتے ہیں. تو ہر ایک جہاں ہوتا ہے اس کے مطابق ہی فیض پاتا ہے. کچھ پہ چند چھینٹے پڑ جاتے ہیں، وہ کسی مجلس میں جا بیٹھتے ہیں، کوئی درس سن کر آ جاتے ہیں، تو پھر ان چھینٹوں کا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر میں سوکھ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوا بھی بڑی چل رہی ہوتی ہے سمندر کے پاس. آپ اگر وہاں بھیگ جائیں تو آپ کو فکر پریشانی نہیں ہوتی کہ میرے پاس دوسرا جوڑا کپڑوں کا نہیں ہے. وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر آپ باہر نکل کے ذرا چلے پھریں گے، سب کچھ سکھا جائے گا. لیکن جو نیچے اترتا ہے وہ رسک تو بہت لیتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو فٹ ہونا بھی ضروری ہے، اور آکسیجن جو ہے وہ ڈائریکٹ نہیں آپ لے سکتے. ڈائیو ہونے میں آپ کے آنکھیں، کان، ناک، ہر چیز اس کے اندر پھر کورڈ ہوتی ہے، یعنی 100% آپ کو پانی کے اندر جانا ہوتا ہے اور کئی فٹ یا کئی گز تک نیچے جانا ہوتا ہے. تو وہاں جا کے انسان جو مخلوق دیکھتا ہے، جو کچھ وہاں سے پا کے لاتا ہے، جو موتی اور مونگے اور جو قیمتی چیزیں وہاں سے نکال کے لاتا ہے، وہ صرف سطح سمندر کی لہریں جو ہیں وہ باہر پھینک کے جو جاتی ہیں اور وہاں سے آپ جو چنتے ہیں صرف وہ کافی نہیں ہوتی. اس کی اور اس کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. تو تذکر بھی اسی لیول کا ہوتا ہے جس لیول کا تدبر اور تفکر ہوتا ہے. جتنا آپ تفکر کریں گے اتنا ہی آپ کو پھر فائدہ ہوگا. استاذہ، تدبر تو ایک ایسی نعمت ہے، اگر وہ دنیا میں بھی کرتے ہیں تو وہ سائنسداں بن جاتے ہیں. آئنسٹائن نے غور و فکر تدبر کیا تو وہ کھینچ لایا قانون. یہ تو دنیاوی بات تھی. اور جو قرآن میں تدبر کرتا ہے تو وہ تو ایمان کی ایسی دنیا پا لیتا ہے کہ جنت اس کو مل جاتی ہے، دنیا میں ہی مل جاتی ہے. حقیقت ہے. سدا ابھی جو آپ مثال دے رہی تھی نا ڈائیورز کی، تو جو ڈیپ سی ڈائیونگ کرتے ہیں نا تو پھر وہ شیلو واٹرز پہ پھر وہ کمپرومائز نہیں کرتے. وہ ایک دفعہ جب اندر گہرائی میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کی جستجو مزید سے مزید گہرائی میں جانا اور مزید چیزوں کو ڈسکور کرنا ہوتی ہے. اسی طرح جو قرآن پہ ایک دفعہ غور و فکر کا جس کو مزہ لگ جاتا ہے نا، تو پھر وہ اس سے باہر آنا ہی نہیں چاہتا. وہ اپنا پھر سارا وقت اسی میں لگاتا ہے اور وہ واقعی پہ ہر دفعہ نئی سے نئی چیزیں پھر اس کی سمجھ میں آتی ہیں اور نئے فہم کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. اولو الالباب، لب والے، عقل والے، جو اپنی عقل کو اس کام میں لگائیں، جو اپنی ذہانت کو اس کام میں لگائیں، جو اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے مشاہدات کو اس چیز کے لیے استعمال کریں. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. And is it not sufficient for them that we reveal to you the book which is recited to them? Indeed, in that is a mercy and reminder for a people who believe. اولم یکفہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں، یعنی غور نہیں کرتے، انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا، آپ نے خود نہیں بنائی، خود نہیں گھڑ لی. یتلا علیہم، انہیں پڑھ کے سنائی جاتی، یعنی عام گفتگو اور ہوتی ہے اور کتاب کی زبان اور ہے، اور باقی باتیں انسان رینڈملی کرتا ہے، کبھی ایک بات کرتا ہے، کبھی اپنی کی ہوئی بات کو جھٹلا دیتا ہے. لیکن یہاں کیا ہے، یہ کتاب انہیں پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. ان فی ذلک لرحمۃ، بے شک اس کتاب میں یعنی قرآن میں یقیناً رحمت ہے، وذکریٰ اور نصیحت ہے. لیکن کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. یعنی اصل میں یہ آیت پچھلی کچھ گفتگو کا نتیجہ ہے کہ کیا یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، معجزات مانگتے ہیں؟ تو سب سے بڑا معجزہ تو خود قرآن ہے جو انہیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے، جس میں رحمت ہے ان کے لیے، نصیحت ہے. لیکن یہ سب کچھ انہیں تب ملے گا قرآن سے
جب وہ ایمان لائیں گے اس پر. یعنی قرآن دو طرح کے لوگ پڑھتے ہیں، ایک وہ جو ایمان رکھتے ہیں اور دوسرے وہ جو ایمان نہیں رکھتے. اور پھر ایمان کے بھی لیولز ہیں، جس درجے کا ایمان ہوتا ہے اسی درجے کا قرآن سمجھ میں آتا ہے، اسی درجے کا انسان کا عمل بدلتا ہے. جب انسان ایمان کی کمی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھتا ہے تو وہ اس میں نہ زیادہ دلچسپی لیتا ہے اور نہ ہی اس کو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو یہ کتاب انسانوں کے دلوں کا بھی تزکیہ کرتی ہے. رحمت اور ذکرہ کیسے کہ روح اور دل کا تزکیہ کر دیتی ہے، انسان کے اخلاق اور عقائد کو بھی سنوار دیتی ہے، معاملات اور تعلقات کو بھی بہتر بناتی ہے. تو یہ اس کتاب سے ملنے والی رحمتیں ہیں جو ہم پر. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. Say, have you considered if Allah should take away your hearing and your sight and set a seal upon your hearts, which deity other than Allah could bring them back to you? Look how we diversify the verses, then they still turn away. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ارأیتم، کہہ دیجیے کیا تم نے غور کیا، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہارے پاس یہ لے آئے. انظر کیف نصرف الآیات، دیکھو کس طرح ہم پھیر پھیر کے پلٹ پلٹ کے آیات ان کے سامنے لاتے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر وہ اعراض برتتے ہیں، توجہ ہی نہیں دیتے. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. یہاں پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. کیا تم نے غور و فکر کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان لے جائے، یعنی تمہاری قوت سماعت چلی جائے، تم بہرے ہو جاؤ. سوچیں ذرا کہ اگر میں سننا چھوڑ دوں، وہ ابصارکم، تمہاری آنکھیں بھی لے لے، وہ ختم اعلی قلوبکم، اور تمہارے دلوں کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی لے لے، زندگی کیسے ہو جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں اور بند کر کے بات سنیں تو اب دیکھیے کہ ہر چیز ہی بدل جاتی ہے اگر انسان کو صرف سننے پر اکتفا کرنا پڑے. اور اسی طرح اگر سننا انسان چھوڑ دے اور صرف دیکھتا ہو تو زندگی کیسے ہوگی؟ اور اگر سننا اور دیکھنا دونوں ہی ختم ہو جائیں اور اس پر مزید دماغ بھی کام نہ کرے، دل بھی کام نہ کرے، تو کیا بچے گا؟ کیسی لائف ہوگی؟ یہ جتنی بھی ہماری زندگی کے اندر خوشی اور غم کا احساس اور غور و فکر، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دے رکھی ہیں اور ہم ان کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، ایسے ہی لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے نا. اور ان کو جس کام کے لیے بنایا وہ کام نہیں ان سے لیتے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر نہ ہونے کے برابر ہے. من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، کون ایسا الہ ہے جو تمہیں یہ لے آ کر دے گا اللہ کے سوا؟ انظر، دیکھو، کیف نصرف الآیات، ہم کس طرح پھیر پھیر کے لاتے ہیں آیات کو، یعنی کبھی ایک طریقے سے سمجھاتے ہیں بات، کبھی دوسرے طریقے سے سمجھاتے ہیں. ثم ہم یصدفون، پھر بھی وہ منہ پھیر جاتے ہیں، گویا انہوں نے سنا ہی نہ ہو، گویا انہوں نے دیکھا ہی نہ ہو، گویا انہیں سمجھ ہی نہ آئی ہو. تو ایسے شخص کا کیا علاج ہو سکتا ہے کہ جس کا دل ایسا سخت ہو کہ اس میں نہ سماعت سے کوئی چیز اندر اترے اور نہ بصارت سے کوئی چیز اندر اترے اور وہ اپنے ہی خیالات میں ہو. جانے سے پہلے میں نے ایک صحابہ کے بارے میں بتایا تھا کہ 11 سال سے نظر نہیں آتا ان کو، تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں چلی تو گئی، اس کے ساتھ وہ بیچارے ہاسپٹلائز ہو گئی ہیں، ڈپریشن میں بہت زیادہ، اور اب تو یہ ان کا دماغ بھی کام نہیں کرتا. اب ایک مہینے کی بات ہے، میں نے ان کو کال کیا، پوچھا بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں، کیسی ہیں، نماز پڑھتی ہیں؟ تو مجھ کو کچھ نہیں پتا، بس اتنا ان کا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، اور روئی جا رہی. حالانکہ بیچاری جڑی ہوئی تھی، ہر صبح آپ کے درس سنتی رہتی تھی، یہ کرتی تھی، لیکن وہ آنکھوں کی وجہ سے وہ اتنی مجبور ہو گئی کہ اب تو ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنا سن کے اتنا دل ہوتا ہے کہ جو بھی بات کرو تو بولتی مجھ کو کچھ نہیں پتا. انہیں پھر قرآن سننا چاہیے،
تلاوت کثرت سے سننی چاہیے. اب وہ کسی اور سے کے لیے مجبور ہو گئی ہیں, وہ کوئی کر کے دے اس کو تو ان کو ہاں تو کوئی نہیں, جب ڈاکٹر دوائی دیتے ہیں ہاسپٹل میں تو ان کو کہیں کہ یہ ہماری اسپرچل دوا ہے, یہ بھی ان کو دیں تاکہ یہ ڈپریشن سے باہر نکلیں. دیکھیں ساتھیوں کی مدد کرنا کتنا ضروری ہے. جی لیکن یہ کہ اب وہ بیچاری اکیلی پڑ گئی ہیں, ان سے میں نے کس طرح سے ان کو کر سکتا, نہیں کوئی ایسا طریقہ سکھا دیا جائے کہ بس اس بٹن کو کلک کرنا ہے. جیسے یہ ایک ایپ ہے جس میں قرآن مجید ہے, دماغ کام ہی نہیں کرنا, اتنا بھی دماغ نہیں کام کرتا. کچھ دن ہی کوئی والنٹیئر کر لے, کچھ دن لگا کے دے تو اتنا کرنے لگے گا کام کہ وہ قرآن لگا لیں اور وہ سنتے رہے تو انشاءاللہ قرآن شفا ہے. پھر وہی بات ہے نا ایمان کا درجہ کہ کتنا یقین ہے کہ قرآن شفا ہے. جب یقین ہوگا تو ضرور فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ان کے بیٹے سے کہوں گی, کسی نہ کسی کو تو کرنا ہے نا. یہ حق ہے ہر بیمار کا, تیمارداری کی جائے اس کی. یعنی کوئی نہ کوئی ان کا نیبر, ان کے خود بیٹے ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں, لیکن وہ بیچارے بچہ لڑکا ہے, بے بہو بھی کرتے ہیں. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ایک وہ چیز مسنگ ہوتی ہے جو ہماری شفا کا ذریعہ ہو سکتی ہے. ایک جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ نماز پڑھتی ہیں تو اتنا رونے لگی, تو پھر ان کی بہو بڑی ناراض ہو گئی مجھ پہ کہ آپ وہ مت پوچھا کریں, کچھ نہ پوچھیں ان سے, وہ روتی رہتی ہیں پھر. حالانکہ وہ بیچاری بہت کرتی ہے, ظاہر ہے کرتی دونوں تھک جاتے ہیں نا, میاں بھی دونوں اندھے, اور بہو اکیلی کرتے کرتے تھک چکی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے امتحان سے ہر ایک کو محفوظ رکھے, اور جب تک اللہ نے آنکھیں دی ہیں, کان دیے, ان سے کچھ حاصل کر لیں اس سے پہلے کہ یہ نعمتیں چلی جائیں. بلکہ یہ دعا کرنی چاہیے نا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا. اللہ مرتے دم تک یہ ہماری قوتیں باقی رہیں. وَجَعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا, اور ان کو ہمارا وارث بھی بنا دینا کہ ان سے ہم جو کچھ سیکھیں سمجھیں وہ بعد میں بھی صدقہ جاریہ بنے. Assalamu alaikum. I was just reflecting on this ayat about how Allah takes away your hearing, your sight, and that's like in an intangible sense, how you could still really see and hear, but you won't really feel the actual Quran. So one day I was sitting down at my post at work, and one after the other, I saw a little boy, his arms were like amputated, and I just sat there, I was like, okay, alhamdulillah. And then another lady came by, and her leg was amputated, she was on the wheelchair, and I was like, wow, okay, another one, alhamdulillah. And then another man right after, his leg was amputated, and he was standing up on a walker or something like that, and I was like, okay, alhamdulillah. Then I was thinking, I was reflecting this ayat, like, those people, they're still living, they're still surviving, but imagine if Allah really took your hearing and your seeing away from, the Quran, and how that can even feel more emptier. And subhanAllah, we should always, be grateful that we have the Quran, and the Quran can like touch our hearts, and the only way you could really do that is if you actually sit down and reflect and ponder upon the words of Allah. اپنی کی ساری زندگی یہ کام کرتے رہیں, اس کو چھوڑے نہیں. یہ ہماری ایمانی, روحانی, جسمانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ ایک دفعہ انسان ڈپریشن کے اٹیک میں آ جائے تو اس سے نکلنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. ایسی دلدل ہوتی ہے کہ انسان جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو اتنا زیادہ اپنے اندر کھینچ لے جاتی ہے. Assalamu alaikum. I was just thinking about, reflecting on nature. Last weekend was another, very nice weekend where the colors were at their peak in terms of changing colors. And I was talking to my brother who lives in New England, and he's in an area where he's surrounded by wood, like trees. And I was appreciating the colors and telling him about the weekend, and he's colorblind. He cannot see between orange and green and yellow, it's all green. So he's like, when you talk about hardness of the heart, not that he was like hard-hearted, but he was like ready to move on to the next topic because he's not appreciating it at all. So it's a really big blessing to see this change in colors and appreciating and reflecting upon that as well. آیات کونیہ. Bismillah, assalamu alaikum. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, maybe He take something from your organ, whether it was hearing or something. But Allah subhanahu wa ta'ala can give you something better. I remember once I lost my right hearing. Subhanallah, after that I did ta'lim al-Quran. I memorized Quran and I'm teaching Quran. It's like I never imagined I'm going to do this. Alhamdulillah. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala, He takes something to give you something better.
Assalamu alaikum. It was similar to the experience of Sister Jamila. A few years back, I got an ear infection, because of which I ruptured my eardrum. So also the sounds inside me were like, it's a goonj hoti hai na, itni zyada. I could not bear the sounds even inside my breathing sound was disturbing me. It was making me dizzy. I had literally to tell my kids that don't talk to me, not even in whispers, because even those waves were creating such loud disturbances, subhanallah. And there's so little shukr that we do of these faculties and blessings. We don't realize it. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. Say, have you considered, if the punishment of Allah should come to you unexpectedly or manifestly, will any be destroyed but the wrongdoing people? کل کہہ دیجئے, ارأیتکم, کیا تم نے غور کیا, ان اتاکم عذاب اللہ بغتتاً, کہ اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب اچانک, او جہرتاً, یا سامنے, هل یہلک الا القوم الظالمون, تو کیا ظالم قوم کے سوا کوئی اور ہلاک کیا جائے گا؟ یعنی ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے جو اللہ کی طرف نہیں لوٹتے, جو غور و فکر نہیں کرتے, ایمان نہیں لاتے. اور یہ ہلاکت وقتی ہلاکت نہیں ہوگی, بلکہ ابدی ہلاکت ہوگی, اور ابدی بدبختی بھی ہوگی, ہمیشہ ہمیشہ کی سزا. اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو ہوم ورک دوں گی, اور آپ لازماً کریں. آپ میں سے کتنے لوگ توے پر روٹی بناتے ہیں؟ ہاؤ مینی آف یو کین کوک روٹی آن دا پین؟ ناؤ دیر از ویکینڈ کمنگ فارورڈ. ایک روٹی بنا کے جب توا خوب گرم ہو جائے تو اس پہ تھوڑا سا ہاتھ لگائیں, اور اس وقت جہنم کی آگ کو یاد کریں, اور اس وقت اپنی کوئی بری عادت یاد کریں کہ میں اس کو چھوڑ سکتی ہوں یا نہیں. سم ٹائم ہم کہتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں نہیں چھوٹتی. کیا ہم اس آگ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کوشش کرتے ہیں نہیں چھوٹتا؟ رکھنا ہی پڑتا ہے اس توے پہ ہاتھ. نہیں, جس تیزی کے ساتھ ہم اس توے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, اس تیزی کے ساتھ ہمیں برائیوں سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ان پہ معافی بھی مانگنی چاہیے کہ جو ہم غلطیاں کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ہم استغفار کو بھی ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا. کر لیں گے. تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے اور پھر تم ہمیشہ کے لیے پکڑے جاؤ, پھر بنے گا کیا؟ معلوم نہیں کہاں غلط کام کرے اور ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے. تو آپ نے یہ لازمی کرنا ہے, اور نیکسٹ ویک مجھے یاد کرائیں کہ انہوں نے کیا کہ نہیں, ورنہ منڈے کو آپ خود ہی پوچھ لیں ان سے, اور ان کا ایکسپیرینس بھی دیکھیں کہ کیا ایکسپیرینس تھا وہ. لٹرلی when I experienced myself, I started crying. And dua I made after that was never like any dua made during the whole day or whole week even. Allah, I don't want to go to hell. Please save me from hell. I can't take it. وہ جب ہم ویسے تو سوچتے ہیں نا اچھا دیکھی جائے گی. It's not easy. And it's not only mushrikeen and kuffar will go there, but even those who say la ilaha illallah, but continually they are doing kabira guna and they don't repent and they die in that. And one of the biggest kabira guna which we do, اللہ کی نافرمانی کے والدین کی نافرمانی, والدین کو ستانا, والدین کے ساتھ احسان نہ کرنا. عقوق الوالدین is a grave sin, کبیرہ گناہ. تو خاص طور پر ہم سب جن کی شادی نہیں ہوتی اور وہ ماں باپ کے ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں, تو ان کا ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک ہے, ہم ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ اف تک نہ کہو. کیا ہمارا معاملہ واقعی احسان کا معاملہ ہوتا ہے؟ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر معاملے میں والدین کی بات ہی مانتے چلے جائیں. چاہے بات نہ بھی مانے پھر بھی احسان کے ساتھ معاملہ. اور والدین کی نافرمانی اور والدین کے ساتھ برا سلوک جو ہے وہ دنیا میں بھی انسان کے اوپر مصیبتیں لاتا ہے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. Say, have you considered, if Allah should make for you
the night continuous until the day of resurrection. What deity other than Allah could bring you light? Then will you not hear? کہہ دیجئے کبھی غور کیا تم نے کہ اگر اللہ تم پر رات لے آئے ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک تو کون ایسا الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہیں روشنی لا کر دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ اللہ کا احسان ہے اس کے بندوں پر، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو شکر کی دعوت دیتا ہے اور اپنی عبادت کی طرف بلاتا ہے کہ جس کے تم پر اتنے احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے دن کو اور رات کو آنے جانے والی چیز بنایا. اگر ہمیشہ کے لیے رات ہو تو تم کیا کرو گے؟ یہ دن اللہ کی رحمت ہے. دن کیا ہے؟ اللہ کی رحمت. اس میں انسان اللہ کا فضل تلاش کرتا ہے، اس میں انسان اپنے رزق کی تلاش میں ادھر ادھر سفر کرتا ہے. اگر یہ روشنی نہ ہو اور ہر وقت رات رہے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو رات کو ڈرائیو کرنے کو مشکل سمجھتے ہیں؟ اکثر لوگ دن کو تو ڈرائیو کر لیتے ہیں لیکن رات کو کہتے ہیں رات کو نہ کرنی پڑے. تو سوچئے اگر دن بھی رات بن جائے تو ہمارے کاموں میں کس قدر رکاوٹ آ جائے. اور پھر اسی طرح اللہ نے رات کو بھی ایک رحمت بنایا کہ انسان اس میں آرام کرتا ہے، جسم کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے اور اگلے دن کے لیے پھر وہ حشاش بشاش اٹھتا ہے. تو کیا کسی کے اندر استطاعت ہے کہ رات کو دن یا دن کو رات میں بدل سکے؟ تو کیا تم سنتے نہیں؟ کا مطلب یہ کہ یہ اللہ کی نصیحت ہے، اس کی آیات ہیں جن کو سننا چاہیے، اور سننے سے مراد سمجھ کر سننا، قبول کرنا اور اطاعت کرنا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. Say, have you considered if Allah should make for you the day continuous until the day of resurrection, what deity other than Allah could bring you a night in which you may rest? Then will you not see? کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے، رات ہی نہ آئے قیامت تک، تو کون ہے ایسا الہ جو تمہیں رات لا کر دے کہ تم سکون حاصل کر سکو؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی رات اور دن کا آنا جانا یہ عبرت کے مقامات ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان سے ہماری نگاہیں روشن ہو جانی چاہیے، ہدایت کا راستہ ہمیں نظر آنا چاہیے. لیکن ہم ان نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے جو ہر روز ہم دیکھتے ہیں، ان کو نشانی سمجھتے بھی نہیں ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ رات کے وقت کہا افلا تسمعون اور دن کے وقت کہا افلا تبصرون. کیوں؟ رات کو کیوں نہیں کہا افلا تبصرون؟ کیونکہ رات کو کیا دیکھیں گے اندھیرے میں، اور دن کو دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے ہدایت کے لیے دو ذریعے بنائے ہیں، دیکھنا بھی اور سننا بھی. اگر آپ بلائنڈ ہیں تو سن کے ہدایت پائیں، اور اگر آپ ڈیف ہیں تو دیکھ کے. کسی کے پاس بھی کوئی She was working and she had operation of her eye which made her blind. After her blindness, she got connected to Quran and alhamdulillah, it gave her so much strength. She came out of depression and she used to hear your cassettes, earlier cassettes. And alhamdulillah, now she is learning the Quran. She has a friend who takes her to the garden morning. They go for a walk and she learns surah. Alhamdulillah, she has learned many surah. MashaAllah. Yeah. Assalamu alaikum. I want to talk about the previous ayah where you're talking about if the punishment were to come suddenly. I was cooking one time in our oven. If you're to open it, you have to stand a few seconds before you go in, before the heat hits you. So one time it was like almost like I was, you can say, heedless. I was like drowsy. I just opened the oven and I forgot to wait a few seconds. So I just went in. And then it was like almost heat that slapped me in the face and went into my nose. And I stood back. And I was like, subhanallah, imagine this is just one fire. This is just one level. Imagine in Jahannam how it would be. And I stood there making dua. I'm just like,
I can't stand that heat, and imagine hellfire. So I'm trying to consciously be like my mom. Whenever heat were to touch her, or some food were to jump in heat, touch her, she would be like, may Allah save me from the hellfire. And she constantly would do that. So I got into that habit that whenever I'm cooking and some heat or some oil to splash on me, I'll make dua right then and there, because at that moment, it's when you actually feel it and you know that you can't handle that heat in the hereafter. हम में से हर कोई ओवन जलाता है ना, कुछ न कुछ करने के लिए, कुकिंग के लिए, चाय के लिए. तो जब आप आग जलाएं तो दुआ मांगा करें, अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचाना. अब ये भी गौर करने की बात है ना, वरना ये रोज रूटीन का काम बन जाता है और इंसान आखिरत की आग को भूल जाता है. Imagine, just remember, if anybody has seen lava mountain, how it is. Miles and miles people cannot go close to it. And imagine how it could be the hellfire is and the hell is. I was just reflecting on the blessing of the night that Allah gives us. And I remember before learning the Quran or starting Ta'lim al-Quran, I used to have a lot of sleeping problems. So I would stay up all night just in bed, tossing and turning. And subhanAllah, as soon as I started learning the Quran, you feel a sense of contentment. You know, you feel calmness. And, you know, ever since then I've been able to, you know, go to sleep saying my dua and wake up saying the dua. And I realized that the thing that was giving me so much trouble to sleep was, you know, I wasn't remembering Allah as much as I needed to. So when we learn about the Quran, it really does give us, you know, contentment in our heart and gives us peace. I have a really good friend who lives in Nunavut. Her parents live there. She goes to school in Ottawa, but she goes back to visit them every summer in university for 4 months. And so Nunavut is like the most northern province in Canada. And in the summer, they almost have no night at all. Their Maghrib time happens at midnight over here. So they follow the prayer times and whatever of Ottawa. But she sent me pictures of what it's like at midnight there. And I was just thinking that sometimes we complain that the day is too long here in the summer, or it's too short in the winter, and the night become the Maghrib happens. At least there are days and nights. Exactly. And over there, she tells me she doesn't go back in the winter, but her mom's there, so her mom tells me that they have 1 hour of daylight in the winter. So I was just thinking how it must be to live there. I was thinking, after you learn Quran, and these past few chapters, they've been about Fiqh and Atibari, right? How you have to tie everything back to the correct conclusion. So a couple of months ago, there was a woman in tafsir class. She was sharing something that when she was younger, she would learn about science and all these different discoveries that were made, and then she would say, Subhanallah. And then she would think, all these scientists that are making these discoveries, these non-Muslim scientists, what do they say when they find out about this? They don't say Subhanallah, they're not Muslim. So yesterday, again in tafsir class, we learned that a believer's heart is mutawajjihun ila Allah. So everything that they think about, everything they learn, they tie it back to Allah and the akhirah, and everything the way they reflect is revolving around that. So I was reading a book, and it mentioned that in the past centuries, some sailors, they would use compasses to find their direction, and they started noticing that occasionally the compasses, they would go haywire, and they would give the wrong direction. And when they investigated this, they found out that this was because of the increased use of metal on their ships. So iron nails and hardware, and even the buckles of their belts and stuff. So what they did is they went to extreme measures of getting rid of those metal. So I was thinking that, yes, a believer's heart is mutawajjihun ila Allah. So that compass always points back to Allah. But then when you're in dunya and you're learning more about dunya, you have all these different questions that you go, and there's so many different avenues that you can point yourself towards and go down. And while you look at those, you always turn back, and your destination is always towards Allah. Assalamu alaikum. A couple of days ago in our tafsir class, we were learning about fortune tellers, and I was just thinking about how a fortune teller can get 1 or 2 prophecies about your future right. And in the Quran, we see so many signs and we see so many miracles, and they're all correct, but then people still go to a soothsayer rather than coming to the Quran. So I was just thinking about how focused people are about the future of the dunya, that they forget to think about the future of the akhirah. जब हम किसी मॉल में जाते हैं तो जो भी चीज देखते हैं तो हम कहते हैं हम अपने घर के लिए ले लें, या हमारे घर में जो है वो ठीक नहीं, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, उसको रिप्लेस कर लें. यानी कॉन्स्टेंटली हमारा ध्यान जरूर पीछे की तरफ होता है. दुनिया भी एक मॉल है, एक बाजार है, और
یہاں سے ہمیں ہر چیز کو دیکھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ اس سے ہم نے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے، اپنے آخرت کے گھر کو کیسے سجانا ہے، وہاں کے لیے کیا زیادہ بہتر ہے، کس کوالٹی کا ہو، کس درجے کا ہو، کس مقام پر جانا ہے، کتنا اوپر جانا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم. Say, do you worship besides Allah that which holds for you no power of harm or benefit, while it is Allah who is the hearing, the knowing? کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا اس کی جو تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور اللہ وہ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. کل یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا مخلوق کی عبادت کرتے ہو جو خود محتاج ہے، فقیر ہے. ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تمہارے کسی نفع نقصان کی مالک نہیں، وہ تو اپنے نفع نقصان کی بھی مالک نہیں، نہ تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، نہ تم سے کچھ لے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. واللہ هو السمیع، اور اللہ سننے والا ہے سب آوازوں کو، سب کی حاجات کو، سب کی دعاؤں کو. العلیم، خود بھی جانتا ہے، یعنی تم نہ بھی مانگو تو بھی اس کو پتا ہے کہ انسان کی کیا کیا ضروریات ہیں. تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے. تو جس کے یہ سارے اوصاف ہوں وہ عبادت کے لائق ہے، یا اس کے مقابلے میں وہ جن کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شیء. Say, is it other than Allah I should desire as a Lord, while He is the Lord of all things? کہہ دیجیے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بناؤں، حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، وہی اس کو پال رہا ہے، اسی نے اس کو مینٹین کیا ہوا ہے. پچھلی آیت سے ملتی جلتی، یہ بھی غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے. اب دیکھیے کہ ان غور و فکر کی آیات میں ہر جگہ کیا ہے؟ کوشچن، سوچو، غور کرو، توجہ کرو. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. Say, are there of your partners any who begins creation and then repeats it? Say Allah begins creation and then repeats it. So how are you deluded? کل کہہ دیجیے حل من شرکائکم، کیا تمہارے کوئی شریک ہیں، من یبدأ الخلق، جنہوں نے تخلیق کی ابتدا کی تھی. یعنی اللہ کے سوا کون ہے کہ جس نے کریشن کی ابتدا کی، ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ بھی کر سکتا ہو. قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجیے اللہ ہی ہے جس نے خلق کی ابتدا کی اور وہی اس کو لوٹائے گا. فأنی تؤفکون، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو. یعنی کون ہے جو تمہیں نہ کوئی خالق ہے اور نہ ہی مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھانے والا ہے، لیکن تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ تمہیں کون سیدھی سوچ سے بھٹکا دیتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے؟ تمہارے دلوں میں یہ تبدیلی کیوں آ جاتی ہے؟ تم اللہ کے سوا کسی اور کی طرف کیوں دھیان کر دیتے ہو؟ یعنی کسی اور کی طرف تو تمہارا خیال بھی نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت کی بات ہے کہ تم کس طرح اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی طرف متوجہ ہوتے ہو، اپنے الہوں کی طرف یا معبودوں کی طرف جو نہ تمہاری پکار سنتے ہیں اور نہ ہی تمہیں راستہ دکھا سکتے ہیں. تو یہ انسان کی بہت بڑی حماقت ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى
فما لكم كيف تحكمون. Say, are there of your partners any who guides to the truth? Say, Allah guides to the truth. So is he who guides to the truth more worthy to be followed, or he who guides not unless he is guided? Then what is wrong with you? How do you judge? قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجیے کیا تمہارے کچھ شریک بھی ہیں جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہوں؟ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دیجیے اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق، کیا بھلا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے احق زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ وہ پیروی کیا جائے، ام من لا یہدی یا وہ جو راہ ہی نہیں پاتا، جس کو اپنا رستہ بھی نہیں پتا، الا ان یہدی مگر یہ کہ وہ راہ دکھایا جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو کیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہیں جو حق کو بیان کرتے ہو، حق کی راہ دکھاتے ہو، تمہارے اندر الہام کرتے ہو، تمہیں حق کی طرف چلنے پر رہنمائی کرتے ہو اور اس کی توفیق دیتے ہو؟ کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں نا، کون کون سی؟ توفیق اور ارشاد، یعنی حق کی طرف جانے کی توفیق کون دیتا ہے اور اس پہ چلنے کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ قل اللہ، کہہ دیے صرف ایک اکیلا اللہ ہی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ یہدی للحق، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، دلائل کے ساتھ، الہام کے ساتھ، توفیق کے ساتھ، اور اس راستے پہ چلنے والوں کی مدد کے ساتھ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ وہ جو خود بھی ہدایت پہ نہیں، مگر یہ کہ اس کو ہدایت ملے، وہ ہدایت پہ کیوں نہیں؟ کیونکہ اس کے پاس علم نہیں، وہ بھٹکا ہوا ہے، اور تم جن کو شریک ٹھہراتے ہو ان کے پاس کوئی علم نہیں، پتھر یا لکڑی کے بتوں کے پاس کوئی علم نہیں، ان درختوں اور ستاروں کے پاس کوئی علم نہیں، ان کو خود رستہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اللہ ان کو دکھاتا ہے۔ تو تم کیسے فیصلے کرتے ہو کہ تم باطل کو اختیار کر لیتے ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم پر سارے دلائل واضح ہو چکے ہیں کہ اللہ ہی عبادت کے لائق۔ But before that, I was sitting with my sisters and we were just talking and we were just pondering and we were thinking, I wish we could understand the Quran. And all of us had the same thought, we had the same feelings. I wish one day we could listen to the Quran and understand what they're saying. And subhanAllah, a year later, I'm sitting and in Ramadan and I'm able to understand in Taraweeh. And unfortunately, they weren't in that position. And somebody was asking me this morning, like, how are they doing? Have they started listening to anything? And alhamdulillah, they have. I tried to do as much da'wah as possible, but they haven't reached this position that Allah subhanahu wa ta'ala has made me reach, that I'm able to understand the Quran. So I was feeling a lot of gratitude for that. Alhamdulillah. Bismillah, assalamu alaikum. This morning I was reading Surah Yusuf, and Yusuf alayhi salam, he was giving da'wah to the people with him in the sijn, and he was saying, ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Subhanallah, somebody have iman, believing in Allah subhanahu wa ta'ala, it's a fadl of Allah, it's a favor of Allah subhanahu wa ta'ala. I read this ayah and I know the meaning of it, but subhanallah, that time it hit me. Sometimes you read some ayat, you just go through, and sometimes it just stop you and make you cry. Yes. Subhanallah, iman is a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. Yes. اور یہ بات محسوس کریں کہ یہاں جو ہم اس وقت بیٹھے ہیں نا، اس کا انتظام اللہ ہی نے کیا ہے، یہ سب سبب اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے یہاں آ کر بیٹھے ہیں۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہم معلوم نہیں کہاں ہوتے، اس وقت کہاں بیٹھے ہوتے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آپ کے اس وقت لیفٹ سائڈ والی بلڈنگ، رائٹ سائڈ والی بلڈنگ، پیچھے والی، فرنٹ والی میں بیٹھے ہیں، اور وہ کیا کر رہے ہیں، اور آپ کو اللہ نے کس کام کا موقع دے دیا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس وقت یہاں بٹھایا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو سمجھیں اور اس میں غور و فکر کریں۔ یہ سارا اثر اللہ کا احسان ہے۔ اس نعمت پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی تنگ نہیں آنا چاہیے کہ تھک گئے ہیں، اب بہت ہو گئی، نہیں، کہیں یہ چھن نہ جائے، کیونکہ نعمتیں برقرار نہیں رہتی اگر ان کی قدردانی نہ کی جائے۔ Before I was traveling with my family and we were going to Ottawa, and it was in the nighttime, so it was really, really dark. And when we were traveling, the only light that there was from the car, and it was a foggy night. So it was like everything around us was darkness.
and it was very, very scary. It was like very terrifying when we were driving. And that darkness is only physical darkness, like in this life. But imagine people who have this darkness in their heart, and every step they take, they don't know what's next. They don't know what's after. Like everything is just unsettling. So I'm just thinking, how can you have your heart sound and settled without any light at all? Yes. You all should plan what will you do after this course. How will you connect yourself with Quran? کیونکہ دنیا کی آندھیاں اتنی تیز ہیں کہ بہت جلدی سب کو چھڑا کے لے جاتی ہیں. اگر انسان اپنے آپ کو کنیکٹڈ نہیں رکھتا تو یہ ساری فیلنگز بھی ختم ہو جاتی ہیں, یہ سارے سوچیں بھی ختم ہو جاتی ہیں, یہ ایمان بھی کمزور پڑنے لگتا ہے, اور دنیا اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی, گم کر لیتی. I was thinking the other day, you had reminded us in a different meeting about dunya being less than the broken wing of a mosquito, right? And I was relating all this, how really dunya becomes so important once you're outside of this entire reminder and constant thinking. And, to visualize, to imagine the wing of a mosquito and everybody's just whiling away their lives around it, it just doesn't make sense at all. But this is so true. We've seen so many. And we've been there as well. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us connected with this. We want to save ourselves from being lost there. Dunya is something to be used, and we can continue to use it to the benefit of ourselves and to take us to akhirah in a better way, as we discussed. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے, قل هل يستوي الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Say, who is Lord of the heavens and earth? Say, Allah. Say, have you then taken besides Him allies not possessing even for themselves any benefit or any harm? Say, is the blind equivalent to the seeing? Or is darkness equivalent to light? Or have they attributed to Allah partners who created like His creation, so that the creation of each seemed similar to them? Say, Allah is the creator of all things, and He is the one, the prevailing. قل هل يستوي الأعمى والبصير, کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھا اور دیکھنے والے. ام هل تستوي الظلمات والنور, یا برابر ہو سکتے ہیں اندھیرے اور روشنی. ام جعلوا للہ شرکاء, یا انہوں نے اللہ کے کچھ شریک بنا رکھے ہیں. خلقوا کخلقہ, کہ انہوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہو. وتشابہ الخلق علیہم, تو ان پر تخلیق مشتبہ ہو گئی. قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار, کہہ دیجیے اللہ ہی خالق ہے ہر چیز کا اور وہ اکیلا ہے بہت زبردست. قل هل يستوي الأعمى والبصير, کیا اندھا اور دیکھنے والا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر ان کو کوئی شک ہے اور کوئی شبہ ہے, یعنی اللہ کے خالق ہونے پر ان کو کوئی شک اور شبہ ہے, تو کیا اس بنا پر انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی انہیں کوئی شک پڑ گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی پیدا کرتا ہے. تو اگر کوئی ہے تو پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے, اگر نہیں تو انہیں مان جانا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی اکیلا اور بہت زبردست ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے, ان کی عبادت نہیں جو اپنے آپ کے بھی مالک نہیں. اور پھر اگر عبادت نہ کی تو یاد رکھیے کہ اللہ القہار بھی ہے, یعنی اللہ کی پکڑ سے بچ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے,
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, travel through the land and observe how He began creation. Then Allah will produce the final creation. Indeed, Allah over all things is competent. کہہ دیجیے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ کیسے تخلیق کا آغاز ہوا، یعنی کوئی تمہیں نقطہ مل جائے گا. ثم اللہ ينشئ النشأة الآخرة، پھر یہ بات بھی پتہ چلے گی کہ اللہ ہی اٹھائے گا دوسری دفعہ اٹھانا، آخری بار اٹھانا، نہیں دوبارہ پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جس نے پہلی بار پیدا کر لیا اس کے لیے دوسری بار پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں، اور دوسری بار پیدا کرنا حساب کتاب کے لیے ہے، اس لیے انسان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, have you considered that which you invoke besides Allah? Show me what they have created of the earth, or did they have partnership in creation of the heavens? Bring me a scripture revealed before this, or a remaining trace of knowledge, if you should be truthful. کہہ دیجئے کیا تم نے غور کیا کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کون سی چیز بنائی ہے، کون سی چیز پیدا کی ہے. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کی کوئی پارٹنرشپ ہے آسمانوں میں کہ اس کی تخلیق میں ان کا کچھ حصہ ہے. یہ بات عقل بھی نہیں مانتی، اور اگر کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں تو وہ کتاب ہی لا کے مجھے دکھا دو، کوئی ریفرنس دو. من قبل ھذا، جو اس کتاب سے پہلے آئی ہو، یعنی الہامی کتابوں وغیرہ میں. او اثارۃ من علم، یا پھر علم کا کچھ باقی ماندہ حصہ، یعنی علم کے کچھ آثار جو ہیں، آثار قدیمہ جس طرح بولتے ہیں، یعنی جو ان کی تاریخ میں ہے، خصوصاً عربوں کی، جن سے براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے. یعنی جس کا تم ریفرنس دیتے ہو، کوئی ایسی چیز لے آؤ، کوئی اپنے اشعار اقوال میں سے، کوئی ماضی کے واقعات میں سے کہ جس سے تمہیں یہ بات پتہ چل رہی ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو نہ تمہاری تاریخ اور تمہاری کتابیں اور تمہارے علماء اور اسکالرز نے ایسی کوئی بات کی، نہ الہامی کتابوں میں کوئی بات ہے، نہ اس کتاب میں کوئی بات ہے، تو پھر کہاں سے تم نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Do you not see that Allah is exalted by whomever is within the heavens and the earth, and by the birds with wings spread in flight? Each of them has known his means of prayer and exalting him, and Allah is knowing of what they do. الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے. والطیر، اور پرندے بھی، صافات، ان پر پھیلائے، وہ بھی آسمانوں میں اللہ ہی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی اللہ کو ان کے اعمال کا علم ہے. خاص طور پر کہ اگر ساری کائنات تسبیح کرے اور پرندے بھی تسبیح کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو صلاۃ اور تسبیح کا طریقہ آتا ہے، تو کیا مجھے بھی آتا ہے؟ اور کیا میں اپنی صلاۃ اور تسبیح کا حق ادا کرتی ہوں؟ اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اللہ کو خوب خوب پتا ہے. ہم جیسی نماز پڑھتے ہیں، ہم جتنا ذکر دن میں کرتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے. کوئی نہ دیکھے ہمیں،
وہ دیکھ رہا ہے. کوئی نہ جانتا ہو کہ ہم نے کیا کیا نماز میں، اس کو سب پتا ہے. اس لیے فار ہز سیک ہمیں سمجھ جانا چاہیے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. Then do they not look at the camels, how they are created, and the sky, how it is raised, and at the mountains, how they are erected, and at the earth, how it is spread out? کیا وہ دیکھتے نہیں اونٹوں کی طرف کہ کس طرح وہ پیدا کیے گئے؟ یعنی غور و فکر کرو، کتنی بڑی چھوٹی ہڈیاں، کیسی کھال، کیسی آنکھیں، کیسی پلکیں، کیسی ہمپ، کیسا منہ، کیسا کلر. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور اسی طرح آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کتنا بلند ہے وہ کہ ان کا وہاں تک پہنچنا مشکل. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے زمین میں گڑے ہوئے ہیں کیلوں کی طرح. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح وہ بچھا دی گئی، کس طرح وہ فلیٹ ہے اور اس پر چل کر یہ اپنے کام کاج کرتے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک زندہ چیز کی مثال دی اور وہ ہے اونٹ، پھر ایک بلند چیز کی مثال دی اور وہ آسمان، اور اس کے کمپیریزن میں ایک کم بلند چیز یعنی پہاڑ، اور پھر زمین جو ہمارے نیچے ہے. کہ ان پہ غور و فکر کر کے انسان کس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بنا، کسی انسان نے نہیں بنایا، جس نے بنایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Say, observe what is in the heavens and earth, but of no avail will be signs or warners to a people who do not believe. کہہ دیجیے دیکھو جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، آیات اور ڈراوے اس قوم کو فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتی. یعنی سیکھنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا نہ چاہیں ان کو نہ تو آیات فائدہ دیتی ہیں اور نہ ہی ان کو ڈراوا کام آتا ہے. یعنی وہ غور و فکر کرتے ہی نہیں، توجہ دیتے ہی نہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ کیا ہمیں آیات سے فائدہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر جب جہنم کی آیات آتی ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ سزا کی آیات، عبرت کی آیات ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیتی جن پر بدبختی چھا چکی ہو، جو اہل النار میں سے ہوں، اور وہ جو صرف عذاب دیکھ کر ایمان لائیں. ورنہ ایک عام عقل مند انسان جو حق کو جاننا چاہتا ہے اس کے لیے چھوٹی سی نصیحت بھی کافی ہو جاتی ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ. So let man observe from what he was created. He was created from a fluid ejected, emerging from between the backbone and the ribs. Indeed, Allah, to return him to life, is able. انسان کو پھر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ انسان دیکھے کہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے، کتنے حقیر مہین پانی سے، اور وہ کس طرح وہاں تک پہنچا ماں کے رحم تک. ایک اچھلنے والا پانی جو انسان کی پیٹھ اور پسلیوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے، اور وہ اس کو واپس لانے پر بھی قادر ہے. یعنی جس رب نے انسان کو پیدا کیا، بنایا اس طریقے پر، اس کے لیے کسی اور طریقے سے اسے دوبارہ اٹھانا بھی بہت آسان ہے. اگر انسان کی عقل غور کرے اور ایسا کوئی پانی بنانا چاہے تو بنا نہیں سکتی. یہ بنانے والا، یہ خالق اللہ ہی ہے، اور پھر جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا
شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Then let mankind look at his food, how we pour down water in torrents. Then we broke open the earth, splitting it with sprouts, and caused to grow within it grain, and grapes and herbage, and olive and palm trees, and gardens of dense shrubbery, and fruits and grass, as enjoyment for you and your grazing livestock. یہاں اس چیپٹر کے آخر میں خاص طور پر انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، قریب کی چیز جس کی انسان کو روز ضرورت ہوتی، یعنی قرآن انسان کی روحانی غذا ہے اور آخر میں جسمانی غذا کی طرف توجہ دلائی جا رہی. ابتدا میں تدبر قرآن پہ بات ہوئی جو اعلیٰ ترین چیز ہے، جو زیادہ اہم کرنے کا کام ہے، اور آخر میں انسان کو کھانے پینے کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھے، یعنی کس طرح یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کو زمین سے اس کی ساری ضرورت کی چیزیں پوری کر دی، اور زمین کے ساتھ اشتراک کیا کس نے؟ آسمان کے پانی نے. پانی زمین پہ برسا اور اس سے نباتات نکلی، اور جو بیج ڈالے گئے وہ زمین کو پھاڑ کے کس طرح باہر آ گئے. کبھی آپ زمین کھودنے کی کوشش کریں نا تو بڑا محنت لگتی ہے اس میں، اور کس طرح ایک چھوٹا سا بے جان بیج وہ زمین پھاڑ کے باہر نکل آتا ہے. کس نے طاقت ڈالی اس میں؟ ثم شققنا الارض، یہ شق ہم کرتے ہیں، یہ ہم پھاڑتے ہیں اور اس کو باہر نکالتے ہیں. فانبتنا فیہا حبا، اور پھر اس میں ہر طرح کے بیج اگاتے ہیں، یعنی بیج سے پھر پودے نکالتے ہیں. وعنبا، اور انگور بھی، وقضبا، اور ترکاریاں بھی، ویجیٹیبلز بھی، یعنی فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز بوتھ. وزیتونا ونخلا، اور زیتون کے درخت بھی اتنے بڑے بڑے اور کھجور کے بھی اتنے اونچے اونچے. دو کو اکٹھا ذکر کیا گیا، دونوں کا ذکر قرآن میں آتا ہے اور دونوں کے فائدے بھی بے شمار ہیں. وحدائق غلبا، اور گھنے باغات کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس کثرت سے پیداوار زمین پر اگتی ہے اور اکٹھے اگتی ہے اور ایک پورا جنگل بنا دیتی ہے. وفاکہۃ وابا، اور پھل بھی اور چارہ بھی، کچھ انسانوں کے کھانے کے لیے اور باقی ماندہ حیوانوں کے کھانے کے لیے. متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی، یعنی خود بھی کھاؤ اور جو تمہاری خدمت میں انعام ہیں، جو تمہیں دودھ پلاتے اور گوشت کھلاتے ہیں، ان کو بھی. تو یہ سب ہم روز دیکھتے ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ، لیکن غور و فکر کم ہی کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.